اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ آپ ہشتم جماعت سے اب نہم جماعت میں آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہ سال پچھلے سال کی طرح برکتوں والا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ کامیابیوں سے اس سال بھی ہمکنار کرے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ ایسے ہی کام لیتے رہیں۔ تو اب ہماری چونکہ اردو کی کتاب، آپ نے چونکہ 8 کلاس میں جو اردو کی کتاب پڑھی تھی، اس میں جو چیزیں آپ نے پڑھی اس میں وہی چیزیں اور اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں جو ہیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ ظاہر ہے جیسے ہی انسان اوپر کی طرف چلتا جاتا ہے تو بہت سی نئی چیزیں اسے سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اردو کی اس کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے حصہ گرامر بھی ہے، چونکہ 8 کلاس میں ہم نے علیحدہ سے گرامر نہیں پڑھی تھی، اس لیے اب آپ کو 9 کلاس میں حصہ کتاب یعنی حصہ نثر کے ساتھ ساتھ انشائیہ حصہ بھی ملے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں آگے چل کے۔ اس وقت ہم کتاب کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں، کتاب میں کیا کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر کتاب میں 9 سے لے کر آگے میٹرک اور ایف ایس سی میں ایف ایس سی میں جو ہے وہ 3 حصے پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حصہ جو ہے حصہ نثر کہلاتا ہے، جس میں سبق اسباق شامل ہوتے ہیں، اور ایک حصہ نظم کہلاتا ہے، جس میں نظمیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ غزل کہلاتا ہے، اس میں آپ کو اردو کے جو نامور شعراء ہیں ان کی غزلیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو اردو کی کتاب ہے اس کی ابتدا حمد سے کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد نعت جو ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی محفل یا کسی مجلس کا یا کسی بزم کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں، پھر اس میں نعت پڑھی جاتی ہے، پھر ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی مقدس طریقہ ہے کسی بھی چیز کو شروع کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہماری کتاب کی ترتیب جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس کے بعد میں آپ کو حصہ جو ہمارا گرامر ہے، اصل میں گرامر انگلش کا لفظ ہے، اردو میں گرامر کو قواعد و انشاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی کچھ قواعد ہوتے ہیں جس میں تعریفیں وغیرہ، اسم، فعل، حرف، اسم معرفہ، اسم نکرہ، یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کا انشاء ہوتا ہے، حصہ انشائیہ، جس میں آپ خط، درخواست، مکالمے، مضامین، کہانیاں وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم حصہ انشائیہ کو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 9 کلاس میں ہمارے سلیبس میں کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ تو حصہ انشائیہ میں یہ حصہ انشائیہ جو ہے اردو قواعد انشاء کی کتاب ہے، یہ 9th اور 10th دونوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو کچھ مخصوص حصہ ہم اس کا 9th میں پڑھیں گے اور کچھ حصہ پھر آگے ہم 10th کلاس میں پڑھیں گے۔ تو جب ہم اس کی فہرست دیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں کچھ قواعد مل جاتے ہیں، جس میں لفظ، جملہ، کلمہ اور محمل، مرکب، کلمے، اسم کی اقسام، معنی کے لحاظ سے، ساخت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل اور اس کی اقسام مل جاتی ہیں، رموز اوقاف، پنکچویشن جسے آپ کہتے ہیں نا، زبر، زیر پیش، انورٹڈ کوماز، بریکٹس، فل سٹاپ، کوسچن مارک، یہ ساری چیزیں رموز اوقاف میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے یہ چیزیں ہم پڑھتے رہے ہیں لیکن ایک تفصیل کے ساتھ انداز میں ہم نے اس کو نہیں پڑھا، تو اس سال ہم ان کو بہت ہی تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ اردو زبان کا حق ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو قواعد کے بعد
جب حصہ انشاء کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں جو ہمارا 9th کا سلیبس ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ خطوط مل جاتے ہیں جس پہ ہم خط لکھتے ہیں. ہم خط لکھنا سیکھتے ہیں، اپنی بات کیسے بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے، کسی سے کوئی چیز کا جواب مانگنا ہے تو اس کا آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس میں سیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں اسی لیے روزمرہ کے استعمال میں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے چونکہ آج کل خطوط کا اس طرح رواج نہیں ہے، چونکہ ضرورت نہیں رہی. یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو موبائل پہ کال کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے بات کیسے کرنی ہے، یہ سارے آداب ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، اور یہ ہم یہیں سیکھتے ہیں، انہی کتابوں سے ہم سیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں خطوط مل جائیں گے جس میں ہم خط لکھیں گے، اور جس میں ہمارا جو ہے وہ مشق بھی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ ان کی، کیسے خط لکھنا ہے، اپنی بات کیسے سامنے رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے. اس کے بعد اس میں عرائض نویسی ہے. عرائض یعنی درخواست. تو اگر کسی کو ہم درخواست لکھتے ہیں، درخواست ہمیشہ اپنے سے بڑے کو لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ سے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اپنی گزارش کیسے رکھتے ہیں. اسی طرح رسید اس پہ لکھنا سیکھیں گے ہم. اس کے ساتھ ساتھ مکالمہ نگاری ہے، کہ مکالمہ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں کسی بھی موضوع کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو وہ مکالمہ کہلاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے، اس میں پڑھیں گے. اس کے بعد کہانیاں ہیں. تو کہانیوں میں بھی جو ہے وہ، کیونکہ یہ اخلاقی نتائج پر مشتمل ہوتی ہیں، تو ہم ان سے اخلاقاً بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ 9th کا سلیبس ہے، یہی ہمارا نصاب ہے. اس کو ہم اس سال انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو کہ پہلا لیکچر تھا، تو یہ ایک تعارف پر مشتمل تھا جس میں آپ کو کتاب کا جو ہے وہ اچھی طرح تعارف مل جائے، تاکہ آپ اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں، اپنے اسکول کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، اور چونکہ ہمارا پہلا دن ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ کو ہوم ورک دے دوں. تو ہوم ورک میں آپ نے ہمارا جو پہلا سبق ہے حمد، جو کہ نظم ہے، ان کے جو شاعر ہیں مظفر وارثی، ان کا ایک مختصر سا آپ نے تعارف لکھنا ہے جس میں آپ ان کا نام بتائیں گے، یہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی. یہ 3 چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اب آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. فی امان اللہ.